السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ نیک نہیں ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے اس قول میں، اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خاص طور سے مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے اولیاء کی شان کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ایمان والے، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ حضرت بایزید بسطامی ان لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے، بہار شریعت کے شروع میں لکھا ہے ولایت کے بیان میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر کے چلتے ہیں، ان سے کہا جائے شریعت پر عمل کرو، وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں معاذ اللہ، مطلب نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے اور ہمیشہ دن رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، انگوٹھیاں 10 پہن کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھتے، اور ہماری بیچاری بھولی بھالی قوم اپنی کمائی کو ان کے پیچھے بالکل بے درے خرچ بھی کرتی ہے۔ نیک کام میں، دینی کام میں، مسجد میں، مدرسے میں، علم دین کے لیے ہماری قوم کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ایسے ہی بالکل فضول کاموں میں، قوالی والے کاموں میں اور ایسے جھوٹے ڈونگی پیر لوگوں کے پیچھے ہماری قوم لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دے گی۔ دوسری بات، ہماری قوم اپنوں کے پیچھے خرچ نہیں کرے گی، اہل سنت و جماعت کے مدارس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ہم نے تو اپنی قوم کو غیروں کے یہاں، بد عقیدہ لوگوں کے یہاں، بد مذہب لوگوں کے یہاں، دیوبندی وہابی کے یہاں اپنی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرتے ہوئے، بھیجتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ یاد رکھیں، بد مذہب، بد عقیدہ کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ وہ بندہ گنہگار بھی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب بھی دینا ہوگا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اگر کہا جائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، بندگی کرو، ریاضت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے معاذ اللہ، ہمیں ضرورت نہیں۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں صدقوا ہم وصلوا لیکن الی النار، وہ لوگ سچ کہتے ہیں، وہ لوگ واقعی میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بایزید بسطامی نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ سچ کہتے ہیں، واقعی میں وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں بایزید بسطامی الی النار، جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بایزید بسطامی کا قول ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کو اتنا، یہ کیا کہا جائے، ہماری قوم کے دل اتنے اندھے ہو گئے کہ
بس ایسے جھوٹے موالی جگاری شرابی پیروں کے پیچھے ہماری قوم بالکل اپنے روپے خرچ کرتی ہے، ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ بہت سارے پیروں کے تو عقائد کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ قرب خاص اسی بندے کو عطا فرماتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے، اس کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ ولایت کا منصب ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ اگر ہمیں کسی پیر کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ پیر کامل ہے یا نہیں، اس پیر کے اندر 4 شرطیں جو پیر ہونے کی ہے وہ پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تب ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کے اس کی بیعت کریں گے، اس کے مرید بن جائیں گے، اس کے سلسلے ارادت میں اپنے آپ کو داخل کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، اگر وہ فاسق معلن ہے، ہم اسے فٹ بال کی طرح لات مار کر کے پھینک دیں گے، اس لیے کہ یہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں بلکہ شریعت کی بات پر عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ ایسے پیروں کو ہمیں بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم۔ اب ہمیں اگر کسی پیر کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا سلسلہ کسی ولی سے ملا ہے یا نہیں۔ آج کل ہم کسی پیر کے بارے میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولی ہے، اللہ بہتر جانے، ہم کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں کم از کم اتنا تو شعور ہے، ہم اتنا تو سوچ سکتے، ہم اتنا تو سمجھ سکتے، ہم اتنا تو غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کیا اس بندے کا سلسلہ کسی اللہ والے سے ملا ہے یا نہیں ملا، کہ ایسے ڈھونگی پیر بن گیا ہے اپنی دکان چلانے کے لیے، اس نے فرضی مزار تو نہیں بنا لیا، کیونکہ ایسی بہت ساری ہمارے سامنے حکایتیں آئی، بہت سارے واقعات ایسے آئے جو ڈھونگی پیر بن کر کے اپنا کام چلانے لگ گئے، ان لوگوں نے ایک باقاعدہ دھندا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے میں عرض میری آپ سے یہی ہے، اللہ و رسول کا جو پیغام ہے اسے آپ سمجھے، سینے سے لگائے، اس کے جو مضامین ہے اسے سینے میں اتار کر کے زندگی کے شب و روز میں اسے عملی زندگی کے اندر اسے آپ نافذ کرے، اس کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے اولیاء کی شان، میں ساتھ میں پیران اعظام کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، اولیاء کی شان تو بیان کر رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیسا پیر، کس طریقے سے ہم کون سا پیر منتخب کریں، کس پیر سے ہم بیعت کریں، وہ بھی میں ساتھ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ والوں کی نشانی بیان فرمائی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم میں جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھے تو رب تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جس کی زیارت کرو رب کعبہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں پیر بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بس ہر ایرے گیرے نتے کھیرے، بالکل جس کی داڑھی شریف کا کوئی ٹھکانہ نہیں، 10 انگلیوں کے اندر اس نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہے، یا پھر سوشل میڈیا پہ آ کر کے اپنی صلاحیت جھاڑ رہا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا کوئی غیر مقلد کیوں نہ ہو، بد مذہب کیوں نہ ہو، بد عقیدہ کیوں نہ ہو، اور بلکہ ایمان کا لٹیرا کیوں نہ ہو، ہم اس کے چنگل میں نہ پھنسے، ہم اس کی علمی لیاقت، علمی صلاحیت، اس کی ایبیلٹی، اس کی قابلیت سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے۔ اتنا نالج ہے، اتنا جانتا ہے، ارے یہ سب یہودیوں کے تیار کردہ ہے۔ میں انشاءاللہ نام بھی لوں گا بعد میں، ابھی تو ہمارے کیا ہے بھائی، بہت سارے حضرات گھر پہ غسل فرما رہے ہوں گے، کچھ سوشل میڈیا کی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے، کچھ بڑی بڑی ڈیل کر رہے ہوں گے، آئیں گے سکون سے تشریف لائیں گے، وضو بنائیں گے، مسجد بھر جائے گی۔ وہ جو مین بات مجھے کہنی ہے ان لوگوں کے تعلق سے، میں ہر بار نام بھی لیتا ہوں، انشاءاللہ آج بھی نام لے کر کے آپ حضرات کو بتاؤں گا، ان کے فتنے سے آگاہ کروں گا۔ ہمارے بھائی ابھی تھوڑا آنے میں ہے، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں، آتے ہوں گے، بس آ رہے ہوں گے، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک ولی اللہ کی شان مجھے آج بیان کرنی ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کا ہمیں دامن تھامنا ہے، اور ہمیں ان پیروں کا دامن تھامنا ہے جو ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے۔ ہم ہر ایرے غیرے نتھے خیرے کے جا کر کے ہمیں ہاتھ نہیں چننے، اس کی
پیروی نہیں کرنی ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، اس کی ہمیں اقتداء نہیں کرنی ہے۔ ایک اللہ والے کی شان تو آپ سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک بزرگ جو ولی بھی تھے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ رب العزت اسی کو ولی بناتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی جاہل آج تک ولی نہیں بنا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک بن سکتا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ بھی صرف علماء کو مل سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ رہتا ہے نا، دنیاوی ڈگری کا خمار رہتا ہے، ہم بہت بڑے، ہم عالم سے بھی زیادہ جاننے والے۔ ارے تیرا یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرے دنیا کا ہے، آخرت میں 1% بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی تو سن لے کہ تو کتنا بھی دنیاوی اعتبار سے پڑھ لے، اللہ رب العزت تجھے ولایت کا منصب نہیں عطا فرما سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کا منصب عالم دین کو ملتا ہے، جاہل کو نہیں ملا کرتا۔ میں دنیاوی تعلیم کی میں تذلیل توہین اس کا رد نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جنہیں اپنی ڈگری کا بہت خمار رہتا ہے۔ خیر ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے ڈگری کا خمار ہے، اپنے پاس ڈگری لے کے گھومے پھرے، اترائے للوائے، فخر کرے، تکبر کرے، انہیں آخرت میں جواب دینا ہے۔ سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ کچھ لوگ اچھے ٹھیک ٹھاک رہتے بھی ہیں، مگر کچھ لوگوں کو ڈگری کا خمار رہتا ہے، اور کچھ لوگ صرف دنیا ہی کو ساری چیزیں دنیا ہی کو سمجھ لیتے، بس یہی اصل ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، یہی اٹھنا ہے، آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک اللہ والے اپنے بچوں کو درس دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، متعلمین وہاں پر پڑھنے آتے، ان کے علمی پیاس کو بجھایا کرتے، علمی تشنگی کو بجھایا کرتے تھے، ان کو روزانہ سبق پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، علمی جام پلایا کرتے تھے، زیور علم سے آراستہ اور مزین کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ بزرگ، وہ اللہ والے، وہ عالم دین، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانے والی عظیم شخصیت ایک مرتبہ سخت علیل ہو جاتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کا وقت گزر جاتا ہے، وہ درس میں شرکت نہیں کر پائے، 2 دن کا وقت گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، وہ بزرگ کافی افسوس میں ہے، دل میں کافی افسوس ہے، حسرت ہے، میرے شاگردوں کا اتنا زیادہ سبق چھوٹ جائے گا، انہیں کافی افسوس تھا، لیکن کیا کرے، طبیعت علیل تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحت یاب نہیں ہو رہے تھے، 40 دن گزر جاتے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہ آج کل جو ٹیچرز وغیرہ کا حال ہے، میں ایک حقیقت، ہو سکتا ہے آپ کو برا بھی لگے، معاف کر دیجیے گا، لیکن ایک حقیقت، ایک سچائی، آج کل 6 گھنٹہ اسکول میں پتہ نہیں ٹیچرز لوگ کیا کرتے ہیں کہ شام میں بچے کو 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹیوشن بھیجنا پڑتا ہے۔ 6 گھنٹے تک پتہ نہیں اسکول میں کیا کرتے کہ 2 گھنٹہ بالکل وہ پریشر کی گولی کی طرح انہیں 2 گھنٹہ ٹیوشن بھیجنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ امتحان میں پاس ہوتے، ورنہ اگر ٹیوشن کا سسٹم نہ رہے ایک بچہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے، مطلب بات سمجھ، 6 گھنٹے کی جو یہ لوگ تنخواہ لیتے، سیلری لیتے، یہ جو پگار لیتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بس 6 گھنٹہ کیا پڑھاتے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کو 2 گھنٹے ٹیوشن میں جانا پڑتا ہے۔ باپ کو بیچارے کو 1500 کا الگ سے خرچہ، یا 2000 یا 2500، اور تھوڑا سا وہ پاپولر ہے ٹیوشن کا سر، تو اس کی 2500 3000 3500 4000 اس طریقے سے الگ سے اس کو فیس ادا کرنی پڑتی۔ یاد رکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی بے عزتی توہین وغیرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے مسلمان ٹیچر ہیں، غیروں کی بات کو چھوڑے، وہ تو ہم فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان کو تو رہنا ہے، لیکن جو ہمارے اپنے ہیں مسلمان، ہمارے بھائی، ہم انہیں سینے سے لگائے، ہمارے ایمان والے بھائی، اسلامی بھائی، وہ اگر اسکول کے سر ہے، ٹیچر سے ذمہ دار ہے، پڑھاتے ہیں، تو 6 گھنٹے تک کیا کرتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ بالکل پریشر کی گولی کی طرح ہمارے بچوں کو شام میں 1 گھنٹہ ٹیوشن بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر ٹیوشن نہ بھیجے، ہمارے بچے فیل ہو جائے، کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ ہمارے بھائیوں، میرے دوستوں، میری قوم کے افراد، میری قوم کے نوجوانوں، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ کہیں گے یہ ہمارا میٹر ہے، ہمارے ایشو، آپ اسے بیان میں کیوں اٹھا رہے؟ ارے بھائی، ہر چیز کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہے، دینا ہے، دینا ہے، اسے آپ یاد رکھیے، اسے آپ فراموش نہ کریں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جسے عام طور سے مجمع میں، پبلک میں یا پروگرام وغیرہ میں بیان نہیں کی جاتی، جیسے آپ کی خیر خواہی کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مطلب کیا وہ جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ خیر، کورونا
کورونا کے بعد سے تو مطلب بہت زیادہ ہو گیا، بہت ہی زیادہ، بالکل ایک اینڈرائڈ موبائل کی طرح کہ آپ 24 گھنٹے تک اس کو چارج نہیں کریں گے اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی اپنے آپ، پھر آپ کو چارجر لگانا ہی پڑے گا ورنہ تو موبائل بالکل تھوڑی دیر کے لیے بھی چالو نہیں ہوگا۔ اس طرح ٹیوشن کا سسٹم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ حضرات کو برا لگ رہا ہوگا، آپ کے بچے بھی پڑھتے، آپ بھی فیس خرچ کرتے ہوں گے، ہمارے کچھ ٹیچرس حضرات بھی سن رہے ہوں گے، آپ میں ہوں گے ان کو بھی برا لگ رہا ہو، لیکن حق بات ہے، اس میں برا لگانے کی کوئی کیا بات۔ میں تو ہر بار کہتا ہوں کہ اگر جمعہ کے بیان میں کوئی بات کڑوی لگے، بری لگے، تو آپ حضرات حاجیانی کے ہاتھ کی بنی ہوئی اخنی کے 2 لقمے زیادہ کھا لیں، انشاءاللہ وہ جو برائی آپ کے دل میں جو کچھ بھی خراب لگا وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ ہاتھ میں تاثیر ہی اتنی ہے الحمدللہ۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ والے 40 دن گزر جاتے، اب 41ویں دن الحمدللہ وہ صحت یاب ہو جاتے، اچھے ہو جاتے، بیماری سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اب درس میں پہنچے، طلباء کو پڑھانے کی شروعات کی، 40 دن پہلے جہاں سے سبق چھوٹا تھا وہاں سے پڑھانے کی شروعات کی۔ اب وہ جو بچے تھے، طلباء تھے، شاگرد تھے، وہ کہنے لگے اسٹوڈنٹس کہ آپ نے تو کل یہ پڑھا دیا تھا، آپ وہیں سے پڑھا رہے، پرانا سبق۔ اللہ اکبر، اب تعجب میں کہ میں تو کل آیا نہیں تھا، آج یہ بچے کہہ رہے کہ کل آپ پڑھا کر کے گئے۔ مراقبہ فرماتے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے، جب آنکھیں بند کرتے ہیں دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سامنے دیکھا کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال تشریف فرما، مصطفیٰ کریم تشریف فرماتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتا چلتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مصطفیٰ کریم سامنے تشریف فرمائے، سبحان اللہ، ان کی تو معراج ہو گئی، عید ہو گئی ان کی تو، سامنے آمنہ کے لال تشریف فرمائے۔ یاد رکھے شیطان مصطفیٰ کریم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی حدیث پاک بھی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا، زیارت سے مشرف ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبوں کو حرکت دی، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہر رواہ شیر و شکر کی، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ آمنہ کے لال نے، مصطفیٰ کریم نے اپنے لبوں کو حرکت دی، حکمت کے پھول برسنے لگے، موتی جھڑنے لگے، ارشاد فرمایا کہ تمہیں افسوس تھا اپنے بچوں کے درس کے چھوٹنے کا، تمہیں افسوس تھا نا اپنے بچوں کے درس کے چھوٹنے کا، تمہارے اسی افسوس کی بنیاد پر میں 40 دن تک تمہاری شکل میں تمہارے تخت پر آ کر کے پڑھا کر کے گیا ہوں۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب سچا ہو، بندہ جب مخلص ہو، بندہ جب صداقت کا پیکر ہو، بندہ جب صادق ہو، کوئی اور نہیں، مدینے کے والی اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرما، تمہیں قلق تھا، افسوس تھا کہ درس چھوٹ جائے گا، میں نے اسے مدینے کے اندر محسوس کیا، تمہاری مدد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے یہاں پر پہ آ گیا۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے، جس تخت پر آمنہ کے لال تشریف فرماؤ اس تخت پر میں بیٹھوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ وہ تخت تبرک کے طور پر لٹکا دیا گیا، اپنے لیے دوسرا تخت بنایا گیا۔ دیکھیے آپ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کچھ لوگ یہ دھوکہ دے کر کے اب ہم لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے نوجوان لوگوں کو خاص طور سے امامے کا سہارا لے کر، جبے کا سہارا لے کر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے نام بھی لے لوں، طارق جمیل ہے، طارق مسعود ہے، طاہر الپادری ہے، ایسے گنڈے موالی ملعون لوگ ہماری قوم کے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے، ہماری قوم کے نوجوان لیکن نہیں سدھرتے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہے، اسے یاد رکھیں۔ طاہر الپادری نے معاذ اللہ، یہاں دیکھیں آپ ان بزرگ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس تخت پر آمنہ کے لال نے درس لیا ہو، میں اس تخت پر بیٹھوں، برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس تخت کو تبرک کے لیے اوپر لٹکا دیا گیا۔ طاہر الپادری نے کیا کہا کہ مصطفیٰ کریم پاکستان آئے، جب واپس جانے لگے ٹکٹ کے پیسے مجھ سے مانگے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسے ملعون کے اوپر اللہ کی صبح قیامت تک لعنت ہو۔
بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے، اس کے اسٹیٹس رکھتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے۔ ابھی طارق جمیل کا لڑکا جہنم میں گیا، مر گیا، اس کی بھی تعزیت یہ طاہر الپادری نے پیش کی، مگر اس کے باوجود بھی ہماری قوم کے نوجوانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، بس ان کے پیچھے پڑے رہتے۔ ارے بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی بہت اچھا بولتا تھا، لیکن آمنہ کے لال نے اسے مسجد سے نکلوا دیا تھا۔ جو اگر ہمارا نہیں ہے اسے ہم اس طریقے سے نکال کر کے پھینک دیں جس طرح ہم دودھ سے مکھی نکال کر کے پھینک دیا کرتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ بزرگ نے مصطفیٰ کریم کی تعظیم کرتے اس تخت کو اٹھا کر کے تبرک کے طور پر اوپر لٹکا دیا اور اس تخت پر بیٹھ کر کے، یعنی دوسرے تخت کو بنوا کر کے اس پر بیٹھ کر کے درس دینے لگے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے ہمیں تعظیم کر کے ان بزرگ نے دکھائی۔ جانتے یہ بزرگ کون ہے؟ یہ بزرگ وہی ہے جنہیں آج دنیا شاہ عالم احمد آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شاہ عالم احمد آباد کے اندر جن کا مزار مقدس ہے، لال کلر کے 2 تخت آپ نے دیکھے ہوں گے، یقیناً یہ وہی تخت ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان، علامہ ضیاء المصطفیٰ کے والد گرامی، حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی، بڑی فقہ میں ایک زبردست کتاب ہے، اپنے وقت کی بالکل سمجھ لیجئے آخری کتاب ہے۔ ان بزرگ نے اس تخت کے نیچے حاضر ہو کر کے، اس تخت کے نیچے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اپنے حبیب کے تخت کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آپ بھی جائیں، دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت خلیفہ وہاں حاضر ہوئے، 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب دعا کی اپنے حساب سے۔ آپ کے ایک شاگرد بھی تھے مولانا مصلح الدین، انہوں نے بھی دعا کی، ان بزرگ نے بھی دعا کی، یعنی حضور صدر الشریعہ نے بھی دعا کی، وہ شاگرد نے بھی دعا کی۔ اب دعا سے فارغ ہو کر کے باہر آئے، وہ جو شاگرد تھے مولانا مصلح الدین، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے اپنے لیے کیا دعا کی؟ حضور صدر الشریعہ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پیسوں کی دعا کی، ہماری قوم کا ذہن پیسوں کھپے، ہماری قوم کا یہی ذہن بن گیا ہے، کاش ہماری قوم ایمان بھی مانگ لیتی، ہماری قوم کاش ایمان بھی مانگ لیتی تو آج ہمیں پھر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے، ایمان تو بولے یہ تو اینٹوں گوسے آدم کے صدقے میں ملن جو آئے، ہماری قوم کی یہی فکر ہو گئی، یہی ذہن ہو گیا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اس وقت حضور صدر الشریعہ نے پیسے کی دعا نہیں کی تھی، مجھے پیسے چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے مال چاہیے، ساری دعا نہیں کی تھی، بلکہ حضور صدر الشریعہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ جب تک میری زندگی رہے ہر سال مجھے اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے، ہر سال مجھے اللہ حاجی بناتا رہے۔ حضور صدر الشریعہ نے یہ دعا کی۔ اب یہ دعا کر لی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول بھی فرمایا۔ اگلا سال آیا، حج کے لیے روانہ ہوئے، پہلا سال تھا، دعا بالکل قبول ہو گئی، حج کے لیے روانہ ہوئے، ممبئی پہنچے اور پانی کے جہاز سے سفر کرنا تھا، شیپ جسے اسٹیمر کہا جاتا ہے، مگر جہاز پر سفر ہونے سے پہلے، سوار ہونے سے پہلے آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، آپ کو نیمونیا ہو گیا اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی، جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب جام شہادت نوش فرما گئی تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا تو کیسے قبول فرمایا، بلکہ اس طریقے سے حضور صدر الشریعہ کی دعا کو قبول فرمایا کہ انشاءاللہ حضور صدر الشریعہ کو صبح قیامت تک اللہ رب العزت ہر سال حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا، اللہ صبح قیامت تک ہر سال اسے حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس طرح حضور صدر الشریعہ کی دعا قبول ہوئی، اس تخت کے نیچے ہر سال آپ کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور عمرے کے تعلق سے بھی حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا، صبح قیامت تک اسے عمرے کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ یہ عمرے کے تعلق سے بھی میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، یہ انتہائی بابرکت تخت انہی بزرگ کا یوم وصال جو ہے وہ اس مہینے میں 18 تاریخ کو ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ایصال ثواب کریں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، بتائے ہوئے زندگی میں جو انہوں نے کاررائے نمایاں انجام دیے، سنتوں پر کس طریقے سے عمل کیا،
مصطفیٰ کریم سے کس طریقے سے سچی عقیدت کا اظہار کیا، آپ اسے بھی اپنائیں، اس پر بھی چل کر کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جلسے کیے، 2-4 نعرے لگا دیے، نیاز وغیرہ کھا لی، چھٹی، فجر کی نماز بستر میں یا گھر کی جامع مسجد ہی میں ہو گئی۔ ہماری قوم کا حال یہ میں نیازوں سے نہیں روکتا، خبردار آپ حضرات اس طرح اسے باہر جا کر کے الگ رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ نیازوں سے نہیں روکتا، نیاز کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بزرگ کے جو فرامین ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اسے بھی فالو کریں، اسے بھی اپنائیں، اسے بھی اپنی زندگی میں آپ عملی طور پر نافذ کریں، تب جا کر کے ہم کہیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تب ہم کہلانے کے حقدار ہیں۔ ورنہ ہمارا نعرہ رہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں کہتا ہوں عمل کے اعتبار سے ہم نے پکڑا ہی کب ہے؟ ہم تو بس نیاز کھانے کے لیے ہماری گاڑیوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایسے کوئی بیان میں نہیں آئے گا، بالکل 2-4-5 بیچارے جن کے بالوں میں سفیدی پھیل چکی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو چکے، 2-4 بیچارے ایسے لوگ آپ کو دکھیں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس پروگرام کے بعد نیاز بھی ہے، ہمارے سب سے پہلے نوجوانوں کی جماعت وہاں پر نظر آئے، گاڑی رکھنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ حضرات ان بزرگان دین کی نیازیں بھی کریں اور ان بزرگان دین کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق بھی زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صفے درست کر لے، خالی جگہ کو پر کر لے، سنت باقی ہو، اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرما لے۔